السلام علیکم ایوری ون۔ حدیث صحیح بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر والوں کے کاموں میں مدد کیا کرتے تھے، اور جب نماز کا وقت ہوتا تو نماز کے لیے تشریف لے جاتے۔ اس حدیث سے یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے کام خود کیا کرتے تھے۔ اسلام میں بھی یہ کام صرف عورت کی ذمہ داری نہیں سمجھے گئے، اور نہ ہی یہ کوئی برابری کی بات ہے، بلکہ یہ تو رحم، محبت اور سنت کی بات ہے۔ مرد کا گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانا اسلام کے خلاف نہیں، اور میرا یہ خیال ہے کہ اس سے مردانگی میں بھی کوئی کمی نہیں ہوتی، بلکہ یہ زیادہ ہمت اور رحم کی بات ہوتی ہے۔ ہم مائیں اکثر یہ سوچ کر سب کچھ کر لیتی ہیں کہ چلو اللہ ثواب دے گا، اور دیتا بھی ہے بے شک، لیکن کبھی کبھی تو دل کرتا ہے نا کہ کوئی احساس کرے، کوئی پوچھے، کوئی مدد کرے۔ اسلام نے ماں کی محبت کو بے شک بلند مقام عطا فرمایا ہے، لیکن عورت کو اکیلا بالکل نہیں چھوڑا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پوری امت کے رہنما ہیں، گھر کے کاموں میں اپنی بیویوں کا ہاتھ بٹھایا کرتے تھے۔ سوچئے، اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا عظیم شخص کام کر سکتا ہے تو پھر مدد لینا عورت کی کمزوری کیسے ہو گئی؟ جب شوہر یا بھائی یا بیٹا کچن میں جا کر ایک کپ چائے بنا دیتا ہے، یا پھر کپڑے سمیٹ لیتا ہے، یا پھر بچوں کو سنبھال لیتا ہے، تو صرف کام ہلکا نہیں ہوتا، بلکہ دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ کیونکہ آج کی عورت صرف گھر سنبھالنے والی عورت نہیں، بلکہ وہ ڈاکٹر بھی ہے، انجینئر بھی ہے، پائلٹ بھی ہے، اور گھر چلانے کے لیے فائنینشیل سپورٹ بھی کر سکتی ہے۔ آج کل کی سوسائٹی کے مطابق ہمیں اپنے بچوں اور بچیوں دونوں کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا، اور انہیں ٹریننگ دینی پڑے گی کہ مشکل وقت آنے پر لڑکیوں کو جس طرح سے گھر میں فائنینشیل سپورٹ کے لیے تیار رہنا چاہیے، اسی طرح لڑکوں کو بھی گھر کے کاموں میں ہیلپ کرنا، بچوں کی دیکھ بھال کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ اب اس بات کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ لڑکے بالکل گھر بیٹھ جائیں اور لڑکیاں باہر نکل پڑیں، بلکہ یہاں بات ہے مشکل وقت یا نیڈ بیسڈ ہیلپ کی۔ اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ مرد اپنی اچھی خاصی انکم ہونے کے باوجود اپنی بیویوں سے فائنینشیل سپورٹ کا تقاضا کرے۔ اگر بیوی چاہے تو کر سکتی ہے، لیکن اس پر کوئی زبردستی نہیں۔ ہمیں اپنے بیٹوں کو بھی یہ سکھانا پڑے گا کہ اگر اس کی بیوی کی طبیعت خراب ہے تو میرے سامنے جا کر وہ اپنی بیوی کے لیے چائے بنانے میں شرمندگی محسوس نہ کرے، کیونکہ میں ہی تو ہوں رول ماڈل اپنے بچوں کے لیے۔ سنت کو زندہ کیجیے، گھر میں مدد کو عزت دیجیے، اور ماں کے چہرے پر مسکراہٹ لائیے۔ ویورز، یہ تو تھے میرے خیالات۔ اب آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی رائے سے ضرور مجھے آگاہ کیجیے گا کمنٹ باکس میں۔ اور اب میں آتی ہوں واپس اپنی یوزل روٹین کی طرف، جو کہ دوپہر سے شام تک کی آج میں آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ دوپہر کو بالاج کو اسکول چھوڑنے کے بعد میں گھر واپس آئی تو منسا کو فریش کر کے تھوڑی دیر کے لیے سلایا، اور سوچا خود بھی آرام کر لوں گی، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد لاؤنج میں بالاج اور اس کے بابا کی آواز آنے لگ گئی، تو مجھے پتہ چلا کہ شاید ہی واپس آ چکے ہیں، کیونکہ باہر ہو رہی تھی بہت تیز بارش، اور بارش کی وجہ سے بالاج کو اس کے بابا اسکول سے جلدی ہی لے آئے تھے۔ تو مرتی کیا نہ کرتی، اٹھی اور فوراً کچن میں چلی گئی کچھ کھانے پینے کا بندوبست کرنے۔ تو آج میں نے بنانا تھا چکن شاشلیک، تو جلدی سے میں نے چکن میرینیٹ کیا، اس کو آدھے گھنٹے کے لیے فریج میں رکھا۔ میرینیشن کے بعد پھر میں نے ٹمیٹو اینڈ گارلک ساس تیار کرنا شروع کر دیا، اور اس کو پریپیئر کرنے کے بعد میں نے ساتھ ہی رکھے کوکر میں رائس بوائل ہونے کے لیے، اور اتنی دیر میں نے چکن کو فرائی کر لیا۔ اور چکن فرائی کرنے کے بعد میں نے گارنشنگ کے لیے ٹمیٹو، بیل پیپر اینڈ انین کو کٹ آف کیا کیوبس میں، اور ابھی گارنش کرنے ہی والی تھی کہ اناؤنسمنٹ ہوئی بالاج کے بابا کی کہ مجھے واپس آفس جلدی جانا ہے، اور جلدی سے میرا لنچ باکس تیار کر دیں۔ بس پھر کیا تھا، دل ہوا خراب، نہ تو میں اس کو فائنلی بہت اچھا ڈش آؤٹ کر سکی، اور نہ ہی ہم نے مل کر کھانا کھایا۔ آپ کے ساتھ بھی کبھی ایسا ہوتا ہے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔